یہ سب عطا مولا کی طرف سے. وہ لوگ جو پیران پیر کی محبت کا دم بھرتے ہیں خوش نصیب ہیں ضرور کہ ہم اللہ کے ایک ولی سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن وہیں ہمارے لیے ایک لمحہ فکر بھی ہے. ارادت مندی، مریدی کیا ہے؟ ارادت مندی کا نام. اس کا دعویٰ کرنے والے تقاضے مریدی کو بھی سمجھیں. کچھ تو ہو. تقوی و طہارت کو خدا حافظ کہتے، مال کسوٹ کہیں سے کسی طرح سے، اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ ہم نے 11ویں شریف کی ہے. میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ حضرت پیران پیر کو ایسی 11ویں کی ضرورت نہیں ہے. جس 11ویں شریف میں حلال کی کمائی نہ ہو وہ کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اخلاص کے ساتھ کسب حلال کا 1 ہی روپیہ، وہ تمہارے 1000 1 لاکھ 1 کروڑ کے محتاج نہیں، 1 ہی روپیہ، لیکن کسب حلال کا اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر محبت صحیحہ اور طلب صادق کے ساتھ اگر یہ پیش کیا جاتا ہے تو بحیثیت غلام غوث اعظم ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ محبت کا تحفہ قبول ہے. ہر سال یہ معروضہ کرتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے اور بہت سے حق گو علماء بھی شاید اس طرف توجہ کرتے ہیں اور لوگوں کی رہبری کرتے ہیں. آج دھیرے دھیرے وہ فروعات، وہ لغویات جو ہمارے پاس سنیت کے نام سے ہمارے مسلک میں سرایت کر جا رہے تھے، اگرچہ کہ ان کا سنیت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آج دھیرے دھیرے ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ایسی لغویات کم ہو رہی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائیں گی. مجھے یاد ہے 1980 کے دہے میں وہ ابتدائی زمانہ تھا کہ میں ایسے ہی معروضے کیا کرتا تھا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ تحریک چلائی تھی کہ جہاں کہیں جلسے ہوں گے ضرور لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ سڑکوں پر قوالیوں کے مقابلوں کا سلسلہ ختم کیا جائے. عرس سید سادات بنی ہاشم، شاندار مقابلے قوالی، وہ فلاں بابو قوال اور فلاں بانو قوالا، نعوذ باللہ من ذالک. پہلے تو غیر محرم کا گانا سنتے ہو، وہ بھی اسٹیج پر بلا کر برسر عام لبے سڑک چوراہے پر، پھر اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرتے ہو. اور اس سے زیادہ بدبختی کی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے عرس کے موقع پر ہم ہی لوگوں نے سنیت کو تباہ کیا ہے. ہم ہی لوگ ذمہ دار ہیں بدعقیدگی کے پھیلاؤ کے. ہماری ہی گردنوں پر اس کا وزر ہے. کل روز قیامت ہم مسئول ہوں گے، ماخوذ ہوں گے اللہ کے پاس. یہ سنیت ہے. نیاز شریف کرنے کا شوق ہوا، ہم نے جھنڈا نکالا. جھنڈا کیا اور اس کی حقیقت کیا میں نے اس سے پہلے بہت عرض کیا ہے، لیکن محبت غوث الاعظم اس بات کی متقاضی نہیں کہ سڑک پر ناچ ہو، رقص ہو، سیٹیاں بجیں، چیخیں چلائیں، بدمست ہو کر کے ناچیں. جلوس سے نشان مبارک مغرب سے نکلا ہے اور رات 12 بجے پہنچ رہا ہے، عصر سے نکلا ہے رات 10 بجے پہنچ رہا ہے. عصر کی نماز بھی فوت، مغرب کی نماز بھی فوت، عشاء کی جماعت بھی گئی، نہ جانے اور کیا کیا ہوا.
نہ یہ سنیت ہے، نہ ایسی سنیت کی کسی کو احتیاج ہے، نہ تمہاری ایسی نیازیں غوث پاک کے پاس مقبول ہیں۔ آپ چاہتے ہو تو مجھے برا کہہ لو، یہ میرا فرض ہے، میں ادا کروں گا۔ ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں معروضہ کر رہا ہوں، غوث الاعظم کا جھنڈا اگر واقعی نشان مبارک اسے سمجھتے ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو جھنڈا بردار ہو وہ تہجد گزار ہو، اور جو لوگ جلوسی اس جھنڈے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں وہ متقین ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، راستے پر روک کے لوگوں سے جبرن وصول کیے ہوئے چندے کی نیاز نہ ہو، ایسے لوگوں کے عطیے کی نیاز ہو جو پیسہ ہی نہیں، مال ہی نہیں، جان بھی اس کے نام پہ دینا جانتے ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہتا نہیں، اور نوجوان ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سنی ہیں، ہمیں یہ کرنا۔ ارے حد تو یہ ہے کہ مجھ جیسا ناچیز راستے پر دیکھا ایک دفعہ تماشا ہو رہا ہے، ایسی ہڑبانگ ہے کہ کان پڑے آواز نہیں سجائی دیتی، اطراف میں لوگوں کے مکانات ہیں، بیمار بھی ہوں گے، ان میں ضعیف بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، ایسے باجا پیٹا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زمین پھٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا۔ میں نے محبت سے معذرت کا ساتھ عرض کیا، بھائی یہ طریقہ نہیں ہے۔ ارے حضرت آپ کو کیا معلوم؟ اچھا تو آپ کو معلوم؟ میرے کو تو کچھ نہیں معلوم، میں تو نرا جاہل ہی ٹھہرا۔ اب آپ ہی بتائیے سنیت کیا ہے؟ ہم سنی ہیں، آپ ہیں سنی، تو پھر ایسی سنیت کو دو ہاتھ کا سلام۔ اگر یہی سنیت ہے، یہ دین کی، مذہب کی، مسلک کی، مشرب کی بدخدمتی کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ سنیت اس سے زندہ ہے، یہ تمہارے نفس کا تعیش ہے جو اس انداز سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ لگانا نشان مبارک، چڑھانا، اٹھانا، ایسا اٹھانا کہ سوتے وقت جاگ جانا، ایسا چلنا راستے سے کہ لوگ دیکھ کے بولنا کہ یہ غلام غوث اعظم ہے، ایسا انتظام اور ایسا انصرام ہونا چاہیے کہ دنیا پکار کے کہے کہ محمد الرسول اللہ کے امتی جا رہے ہیں۔ کام ایسے کرو جو مقبول بارگاہ، ایسا نہ کرو کہ نیکی برباد اور گناہ لازم ہو جائے۔ بڑی مشکل ہے۔ اس سے پہلے بھی معروضہ کیا تھا، کسی نے اڑا دیا شہر میں، وقار پاشا جھنڈے کے خلاف بول رہے تھے۔ جو سلام پڑھنے کے انداز ہیں ہمارے پاس رمضان شریف میں، لاؤڈ اسپیکرز کھول کے آدھا گھنٹہ سلام آپ پڑھتے ہیں۔ ارے آدھا گھنٹہ نہیں، 1 گھنٹہ پڑھیے بھائی مسجد میں اگر آپ کو شوق ہے، مگر لاؤڈ اسپیکر بند کر دیجئے۔ کچھ لوگ سو جاتے ہیں روزدار، ان کا خیال کیجئے۔ کچھ بیمار ہیں، نیند نہ ملے تو بی پی بڑھتا ہے، امراض میں گرفتار ہوتے ہیں، ان کا خیال کیجئے۔ اڑ گئی شہر میں، وقار پاشا سلام کے خلاف بولے۔ اب اگر یہ بھی سمجھ نہیں ہے تو میں حیران ہوں کیسا بولوں تو کیا بولوں، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستاں کیسے۔ رلائیں تو بغاوت ہے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، حریفان چمن کے تلخ نعرے مجدے راحت، اگر ہم اتفاقاً گنگنائیں تو بغاوت، ہما بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اقبال نے کہا شکایت ہے مجھے